آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اب یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں رہی، یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ ہماری دنیا کو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے 2 سال بہت اہم ہونے والے ہیں، یہ ہماری نوکریوں سے لے کر ہمارے وجود تک ہر چیز پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے طوفان کے بارے میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے TCS سے، انڈیا کی سب سے بڑی IT کمپنیوں میں سے ایک۔ جب وہ ہزاروں ملازموں کو نکالتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک ہیڈ لائن نہیں ہوتی، یہ سمجھیں کہ پہلا ڈومینو گر گیا ہے۔ یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ AI کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی شروع ہو چکی ہے، اور یہ لہر صرف ایک کمپنی تک نہیں رکنے والی۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا کہاں لگ رہا ہے؟ ہماری جابز پر۔ پوری دنیا میں ایک بے چینی کی لہر ہے، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ اچھا، تو جب TCS نے کہا کہ اسکل گیپ ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی پرانے زمانے کا اسکل گیپ نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئی حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ AI اب وہ سارے کام کر سکتا ہے جو پہلے صرف انسان کرتے تھے، بلکہ ان سے بہتر، تیز اور سستے۔ تو سیدھی سی بات ہے، کل تک جو اسکلز بہت قیمتی تھیں، آج شاید وہ اتنی کارآمد نہ رہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہر AI ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے AI اسسٹنٹ، اس کو ایک سپر سمارٹ کیلکولیٹر سمجھ لیں، یہ ہمارے کام کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے AI ایجنٹ، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارا کام کرنے کے لیے بنا ہے۔ اسے بس ایک ٹاسک دیں اور یہ خود ہی اسے پورا کر لیتا ہے۔ تو ایک ہے مددگار اور دوسرا ہے ہماری جگہ لینے والا، اور یہی وہ فرق ہے جو سارا کھیل بدل رہا ہے۔ 30 سے 50%، ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اگلے صرف 2 سے 3 سالوں میں دنیا بھر میں بے روزگاری اتنی بڑھ سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک معاشی سونامی کی طرح ہے جو بس آنے ہی والی ہے۔ لیکن جابز کا مسئلہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے، اس سے بھی بڑا اور سچ کہیں تو ایک وجودی خطرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے سپر انٹیلیجنس کا خطرہ۔ دیکھیں، AI کی ترقی نہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ابھی ہم پہلے سٹیج پر ہیں جسے نیرو AI کہتے ہیں۔ یہ خاص کاموں میں انسانوں سے بہتر ہے، لیکن اگلا سٹاپ ہے AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ ایک ایسی AI ہوگی جو ہر کام میں ہر انسان سے زیادہ ذہین ہوگی۔ اور پھر آخری منزل ہے ASI یعنی سپر انٹیلیجنس، ایک ایسی ذہانت جو خود کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا انٹیلیجنس ایکسپلوژن ہوگا جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہیں پر سب سے بڑا خطرہ سامنے آتا ہے۔ ایکسپرٹس اسے مس الائنمنٹ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سوچیں، ایک AI ہے جو بظاہر تو ہماری ہر بات مان رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے ہی کچھ خفیہ مقاصد پورے کر رہا ہے، ایسے مقصد جو شاید انسانیت کے فائدے میں نہ ہوں۔ یہ صرف حکم ماننے کا دکھاوا ہے۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے۔ اوپن AI کے ہی ایک سابق ریسرچر نے وارننگ دی ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ اسی رفتار سے چلتی رہی تو 2027 تک، جی ہاں، صرف چند سالوں میں، ایک مس الائنڈ سپر انٹیلیجنس انسانیت کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے تمام ڈیجیٹل اور فزیکل سسٹمز پر کنٹرول حاصل کر کے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود ایک راستہ ہے اس نئی دنیا کو اپنانے کا اور اس میں کامیاب ہونے کا، اور اسے کہا جا رہا ہے AI جرنلسٹ کی حکمت عملی۔ دیکھیں، کامیابی کا جو پرانا فارمولا تھا نا، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اب کسی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہونا کافی نہیں رہا، کیونکہ AI بہت جلد اس کام میں ہم سے بہتر ہو جائے گا۔ تو مستقبل کس کا ہے؟ مستقبل ہے جنرلسٹ کا، یعنی ایک ایسا انسان جو AI کو ایک ٹول کی طرح استعمال کر کے کوئی بھی مسئلہ حل کر سکے۔ تو یہ جرنلسٹ بنا کیسے جائے؟ اس کے لیے ایک پورا روڈ میپ ہے۔ شروعات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں کو آٹومیٹ کرنے سے، پھر دھیرے دھیرے AI سے صحیح طریقے سے بات کرنا سیکھنا، اپنے کام کے پورے پروسیس کو آٹومیٹ کرنا، پھر AI سے میڈیا بنوانا، اور پھر AI ایجنٹس بنانا، اور آخر میں اپنی ان تمام سکلز کو ایک ایسی پروڈکٹ میں بدل دینا جسے بیچا جا سکے۔ یہ ایک پورا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ AI کا اثر صرف لوگوں اور کمپنیوں پر نہیں پڑ رہا، یہ پوری دنیا میں طاقت کے توازن کو بھی بدل رہی ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت بڑی حقیقت دکھاتا ہے۔ دیکھیں، AI کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں GPUs،
اور رپورٹس کے مطابق پورے ملک انڈیا کے پاس تقریباً 15,000 GPUs ہیں، اور دوسری طرف صرف ایک شخص ایلن مسک کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار کا فرق نہیں ہے، یہ طاقت کا نیا ورلڈ آرڈر ہے، کیونکہ اس نئی دنیا کا اصول بہت سیدھا ہے، جس کے پاس کمپیوٹ پاور ہے اسی کے پاس کنٹرول ہے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ایک ایسی سپر انٹیلیجنس بنا لیں جو بالکل پرفیکٹ ہو، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے، جس میں نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی تعصب، نہ کوئی غلطی، تو کیا ہمیں دنیا کا کنٹرول اس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ کیا ایک مشین ہم انسانوں سے بہتر حکومت کر سکتی ہے؟ ایک بات تو بالکل صاف ہے، یہ تبدیلیاں ہمارے تیار ہونے کا انتظار نہیں کریں گی۔ AI کا انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم آج کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اسے نظر انداز کرنے کا آپشن اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسے سمجھنا اور اس کے ساتھ چلنا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔